بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان دنوں ہندوستان پر سلطان علاؤ الدین خلجی کی حکومت تھی۔ اس نے ہندوؤں کے خلاف بہت سی فتوحات حاصل کیں۔ ایک بار وہ چتور گڑھ کے قلعے پر حملہ آور ہوا۔ ہندوستان کے ایک صوفی شاعر اور پیر ملک محمد جائسی نے اپنی ایک متنازع کتاب پدماوت میں لکھا ہے کہ سلطان علاؤ الدین خلجی نے یہ حملہ چتور گڑھ کے ہندو راجپوت مہاراجا رتن سین کی حسین بیوی رانی پدماوتی کو حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، جس پر وہ عاشق ہو گیا تھا۔ سلطان علاؤ الدین خلجی نے رانی پدماوتی کے حسن و جمال کا حال رگو نامی ایک برہمن کی زبانی سنا اور اسے پانے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ 8 برس کے محاصرے کے باوجود قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ اہل چتور نے محاصرے کی تاب نہ لاتے ہوئے صلح پر غور کیا۔ راجپوتوں کے لاکھ باہمی اختلافات کے باوجود رانی پدمنی نے رعایا اور مملکت کی بہتری کے لیے صلح کا مشورہ دیا، جسے مان لیا گیا۔ سلطان کو قلعے میں داخل ہونے کی دعوت دی گئی اور کئی دن تک جشن اور دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ سلطان نے راجہ رتن سین کی مہمان نوازی دیکھ کر رانی پدمنی کو بہن کہا اور فرمائش کی کہ اس سے ملاقات کا اہتمام کیا جائے۔ راجپوت نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر آمادہ ہو گئے اور بادشاہ کو پانی کے ایک حوض پر لے گئے۔ وہاں رانی تو نہیں تھی، لیکن جو ہی اس نے حوض میں دیکھا، اسے اوپر جھروکے میں کھڑی رانی کا ایک دھندلا سا عکس نظر آیا۔ سلطان نے رانی کو براہ راست دیکھنے کے لیے اوپر دیکھا تو پردہ فوری گرا دیا گیا۔ اس پر سلطان کی انا کو نہ صرف ٹھیس پہنچی، بلکہ وہ رانی کے حسن کا تشنا سا عکس دیکھ کر اور بھی بےتاب اور فریفتہ ہو گیا۔ سلطان اپنی ناراضی کا اظہار کیے بغیر اپنے خیموں میں واپس آ گیا اور رتن سین کو اپنے ہاں بلوا کر دھوکے سے گرفتار کر لیا۔ رانی پہلے تو اپنے راجا کے فراق میں کڑتی رہی، لیکن پھر اس کے دماغ میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے سلطان کو لکھ بھیجا کہ وہ اس کے حرم میں آنے کو تیار ہے۔ سلطان رانی کی حامی بھرنے کی خبر سن کر بہت خوش ہوا۔ رانی نے بظاہر قابل قبول شرائط پیش کی کہ راجپوتوں کی روایت ہے کہ ان کی بیگمات کی پالکیاں راجپوت کہار ہی اٹھاتے ہیں۔ اس نے بھاری بھرکم پالکیوں میں اپنے بہترین سپاہی سوار کرائے اور کہاروں کی جگہ سپاہیوں نے ان پالکیوں کو اٹھایا۔ جو ہی وہ سلطان کے خیموں میں پہنچے، انہوں نے اپنی اپنی تلواریں نکال کر ہلہ بول دیا اور رتن سین کو چھڑوا کر چتور واپس لے آئے۔ اس واضح اعلان جنگ کے بعد علاؤ الدین خلجی نے چتور کے قلعے پر فیصلہ کن حملہ کیا۔ تمام راجپوت مرد زعفرانی رنگ کی پگڑیاں پہن کر میدان میں آ گئے۔ علامتی طور پر اس خاص وردی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی آخری جنگ لڑنے آئے ہیں۔ جب تمام راجپوت بے جگری سے لڑ کر مارے گئے تو رانی نے قلعے کی سب عورتوں کے ساتھ مل کر ایک بڑا سا الاؤ بھڑکایا اور تمام عورتیں 16 سنگھار کر کے ایک بلند مقام پر اکٹھی ہو کر الاؤ میں کود گئیں۔ راجپوت اس رسم کو جوہر کہتے ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ رانی پدمنی کے بعد چتور گڑھ کا قلعہ 8 بار فتح ہوا اور 8واں بار راجپوت عورتوں نے مردوں کے مرنے کے ساتھ ہی فصیلوں کے اندر جوہر کی رسم دہرائی۔ قلعہ فتح ہونے کے بعد سلطان جب اندر داخل ہوا تو عورتوں کے جلے ہوئے جسموں کی سڑاند کے علاوہ اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ یوں سلطان رانی کے لیے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ یہ تو ایک افسانوی اور متنازع کہانی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس طویل محاصرے کے دوران ایک رات ایسی آندھی چلی کہ تمام لشکر کے چراغ بجھ گئے، مگر ایک چراغ جلتا رہا، جسے دیکھ کر سلطان کو بڑا تعجب ہوا۔ سلطان معلوم کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ ایک خیمے میں اس کا ایک فوجی سوار بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے۔ وہ یہ ماجرا دیکھ کر چپ چاپ مؤدب کھڑا رہا۔ جب وہ سوار قرآن حکیم کی تلاوت سے فارغ ہو گیا تو سلطان کو باہر کھڑا دیکھ کر جلدی سے اس کی تعظیم کے لیے آگے بڑھا اور پوچھا کہ حضور نے اس وقت کیسے زحمت فرمائی؟ سلطان نے کہا، میرا قصور معاف کر دیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ قلعہ فتح ہو جائے۔ سوار نے یہ سن کر کہا، میں تو آپ کی فوج کا ایک ادنا سا ملازم ہوں، مجھے ایسی مقبولیت کہاں نصیب جو میری دعا قبول ہو جائے؟ آپ کو شاید کسی نے بہکا دیا ہے۔ سلطان نے اصرار کیا کہ نہیں، ایسا نہ کہیے، آپ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ چنانچہ سوار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی
اور قلعہ فتح ہو گیا۔ یہ فوجی سوار کوئی اور نہیں بلکہ حضرت علی احمد علاء الدین صابر کلیری کے مرید خاص اور خلیفہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی تھے، جو 32 برس تک آپ کی خدمت میں رہے اور کبھی آپ سے جدا نہیں ہوئے۔ جب ترک پانی پتی آپ سے روحانی علم حاصل کر چکے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ سواروں میں جا کر ملازم ہو جاؤ، اور جس روز تمہاری کوئی دعا کسی کے حق میں قبول ہو جائے سمجھ لینا کہ میں دنیا سے چلا گیا۔ چنانچہ ترک پانی پتی مرشد کے حکم سے شاہی فوج میں نوکر ہو گئے، اور اللہ کی قدرت سے سلطان علاء الدین خلجی کے حق میں ان کی دعا قبول ہو گئی۔ دوسری جانب مخدوم صابر کلیری کی بات بھی پوری ہوئی، کیونکہ جس روز ترک پانی پتی کی دعا قبول ہوئی عین اسی روز ان کا انتقال ہو گیا۔ ترک پانی پتی کے دل نے اس واقعہ ناگزیر کی گواہی دی، چنانچہ وہ سلطان کی فوج کو چھوڑ کر فوری طور پر کلیر پہنچے تو دیکھا کہ ان کے مرشد اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ جب حضرت شمس الدین ترک آپ کی خدمت میں تھے تو دن میں کئی بار اندھے اور کئی بار لنگڑے ہوتے، کیونکہ مخدوم علی احمد علاء الدین صابر جو بھی فرماتے ویسا ہی ہو جاتا۔ جب آپ فرماتے شمس الدین اندھا ہو گیا ہے کیا، وہ فوراً اندھے ہو جاتے۔ شمس الدین پکار کر کہتے حضور میں اندھا ہو گیا ہوں، تو مخدوم ان کے لیے دعا فرماتے اور وہ ٹھیک ہو جاتے۔ جب مخدوم فرماتے شمس الدین لنگڑا ہو گیا ہے کیا، تو شمس الدین ترک پانی پتی چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتے، فریاد کرتے حضور میں لنگڑا ہو گیا ہوں، تو مخدوم پھر ان کے لیے دعا فرماتے اور وہ چلنے پھرنے لگتے۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی دوسرے سوالوں کے علاوہ اکثر اپنے مرشد سے پوچھتے کہ حضور فنا اور بقا کا راز کیا ہے، لیکن آپ خاموش رہتے۔ ایک بار شمس الدین ترک پانی پتی نے یہی سوال دہرایا تو مخدوم علی احمد علاء الدین صابر نے فرمایا کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں گا تو میرے جنازے پر ایک گھڑ سوار آئے گا، وہی تمہارے سوال کا جواب بھی دے گا۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے چتوڑ سے واپس آ کر اپنے مرشد کی میت کو غسل دیا، جبکہ بعض کتابوں میں ہے کہ غسل سے لے کر جسد خاکی کو قبر میں اتارے جانے تک کے تمام مراحل خود بخود طے پا گئے تھے۔ اب شمس الدین اپنے مرشد کی میت کے ساتھ تنہا تھے اور منتظر تھے کہ کوئی آئے تو جنازہ پڑھا جائے، کیونکہ نماز جنازہ کے لیے کم از کم 2 افراد کا ہونا شرط ہے۔ ذرا دیر ہی گزری تھی کہ ایک جانب سے دھول مٹی کا ایک غبار اٹھا۔ شمس الدین ترک پانی پتی کو امید پیدا ہوئی کہ کوئی ادھر آ رہا ہے۔ ان کا اندازہ صحیح نکلا، کیونکہ وہ ایک گھڑ سوار تھا جو اسی جانب آ رہا تھا۔ قریب آنے پر حضرت شمس الدین نے دیکھا کہ گھڑ سوار نے اپنا پورا چہرہ ایک نقاب سے ڈھک رکھا ہے۔ انہوں نے اسے روکا اور درخواست کی کہ ان کے مرشد کا انتقال ہو گیا ہے، اگر مسلمان ہو تو میرے ساتھ جنازے میں شرکت کرو۔ گھڑ سوار نے جواب دیا کہ مسلمان ہوں اور نماز جنازہ میں شرکت بھی کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ امامت میں کروں گا۔ حضرت شمس الدین کے پاس شرط ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، چنانچہ وہ راضی ہو گئے۔ حضرت شمس الدین کہتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے والے بظاہر وہ 2 ہی افراد تھے، لیکن جب دائیں جانب سلام پھیرا تو تا حد نگاہ انسان ہی انسان تھے، اور جب بائیں جانب سلام پھیرا تو اس طرف بھی یہی حال تھا۔ گھڑ سوار نماز کے بعد دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گھوڑے کو ایڑ لگاتا، شمس الدین ترک پانی پتی نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی باگ تھام لی اور کہا کہ حضور اپنا چہرہ تو دکھا دیں تاکہ دنیا کو بتا سکوں کہ میرے مرشد کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی۔ یہ سن کر شاہ سوار نے اپنا نقاب ہٹا دیا۔ حضرت شمس الدین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جنازہ پڑھانے والا کوئی اور نہیں، خود مخدوم علی احمد علاء الدین صابر تھے۔ گھڑ سوار نے کہا شمس الدین تم اکثر مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ فنا اور بقا کا راز کیا ہے۔ آپ نے اپنے جسم مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ فنا ہے، اور پھر اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ بقا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ذرا ہی دیر میں نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ۔ کامنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔